مسلمان کو غیر مسلمان کو سب کو آدمی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہے۔ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب کس کی اولاد ہو؟ آدم کی اولاد۔ تخلیق کا ذکر کیا ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا ہے، ولادت کا ذکر نہیں کیا۔ جہاں جہاں بھی ذکر کیا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، کعبہ مکمل ہو گیا۔ کعبے کی اجرت کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پوچھ رہے تیری اجرت کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ میری نسل سے میں کبھی بادشاہت نہ ختم کرنا، یہ بھی کہہ سکتے تھے میری نسل میں ہمیشہ ملک رکھنا، حکومت رکھنا، مال و دولت رکھنا، نہیں کہا۔ ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جو کعبۃ اللہ ہم نے تیار کیا، ابراہیم نے تیار کیا ہے، یہ جو ہم لوگ مزدوری اور یہاں گارا اینٹا کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، صرف ایک در یتیم کو ہمارے جھولی میں ڈال دینا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، مفسرین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام 70,000 انبیاء تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تنے تنہا جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ وبعث فیہم، پیغمبر نے بھی یہ نہیں کہا ولد فینا، ہمارے میں، فیہم ہمارے میں، ان میں، ہماری نسل میں، ولدا بھیجنا، پیدا کرنا نہیں کہا، ولدا نہیں کہا، ولادت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا وبعث فیہم رسول اللہ، وبعث فیہم، ہم میں سے، ہم میں، ہماری نسل میں سے، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ولادت کا ذکر نہیں، رسول بنا کر بھیجنا۔ بعثت کہتے ہیں رسالت کو، بعثت کہتے ہیں نبوت کو۔ تو خوشی کس بات کی ہے، مانا کس بات کو مانا جائے گا؟ ولادت کی ذات پر نہیں، بلکہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کی رسالت کی بنیاد پر۔ تو میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے میں اسی کو تھوڑا تھوڑا بتلا رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ نہیں، خالی من اللہ پر باتوں کی جائے تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ وبعث فیہم رسولا، اور ادھر کہا فرمایا اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول بنا کر کے بھیجیے گا۔ ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے احسان کیا ہے مومنین پر جب ان میں ایک رسول بنایا من انفسہم، من انفسہم، اگر مومن بشر ہیں، مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ پہلی مرتبہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کون ہے؟ انسان ہے نا۔ من انفسہم، انہی انسانوں میں سے، انہی انسانوں میں سے، انہی مومنین میں سے ایک رسول کو بنا کر بھیجا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں یہاں عقیدے کی بات نہیں چھوڑوں گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ عقیدے کی بات بالکل نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ذاتی طور پہ نور تھے، میں کہتا ہوں نور تھے، میں نے کب انکار کیا؟ نبی نور تھے، صفت کے اعتبار سے نور تھے، ذات کے اعتبار سے نور نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہی نہیں وبعث فیہم رسولا، فیہم رسولا۔ اور میں نے بتلایا ابھی ابراہیم کی نسل میں، حضرت اسماعیل کے نسل میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ تو اگر ابراہیم، اگر میرے پیغمبر نور، اگر میرے پیغمبر ذات کے اعتبار سے نور ہیں تو ابراہیم بھی نور ہونے چاہیے، پھر ان کی نسل نہیں۔ نور جو ہوتا ہے، نوری جو مخلوق ہوتی ہے ان کی شادیاں نہیں ہوتی، فرشتوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ فرشتے کون ہیں؟ نورانی مخلوق۔ کون ہے؟ نورانی مخلوق۔ شادیاں نہیں ہوتی، میکائیل کی شادی نہیں، اسرائیل کی شادی نہیں، اسرافیل کی شادی نہیں ہے، جبرائیل کی شادی نہیں ہے، یہ سب نورانی ہیں، یہ فرشتے ہیں، اللہ کے نور سے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ نورانی مخلوق ہیں۔ ان کے ہاں کنبے نہیں چلا کرتے، خاندان نہیں چلا کرتے،
خاندان ان کے چلا کرتے ہیں یا تو جنات ہوں گے یا تو پھر انسان ہوں گے. ایک آگ سے پیدا ہے، ایک مٹی سے پیدا ہے، اور دنیا جانتی ہے اور سب کو پتا ہے کہ دو ہی لوگ ہیں جن کے اوپر شریعت نازل. پہلے نمبر پر انسان، انی جاعلک فی الارض خلیفہ. آدم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ پوری روئے زمین پر آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے. اس کا مطلب جنات کی طاقت کچھ نہیں، اصل انسان کی طاقت، اصل انسان ہے. جنات تو تابع ہو جاتا ہے، جنات تو تابع ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے جنات کے سامنے جب پیغام رکھا، سورہ جن اٹھائیے، استماع، جہاں ذکر ہے کہ بعض جنات کے ایک جماعت نے نبی کے قرآن کو سنا تو وہ ایمان لیا. نبی خود گئے جناتوں کے پاس، صحابہ ساتھ میں گئے. قرآن میں ذکر ہے، اس کا تفسیر میں ذکر ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے روئے زمین پہ جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان ساری مخلوقات میں انسان سب کا سردار، سب کا کیا ہے؟ سردار. تو میں بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اصل میں مجھے بتلانا یہ ہے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کو نور مانتے ہیں ذات کے اعتبار سے، نہیں صفات کے اعتبار سے. حوالہ لیتے ہیں لوگ، علماء بیٹھے ہیں لیتے ہیں حوالے، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے کہا جاءکم من اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب مبین آیا. نور آیا، کتاب مبین آیا. یہ علمی بحث ہے، اس میں تذکرہ نہیں کروں گا، صرف آپ علماء کے درمیان میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. آگے کیا ذکر کیا یہ بھی تو پڑھواؤ اس سے. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہدی بہما ذکر کیا ہے کہ یہدی بہی ذکر کیا کہ کتاب آئی اور نور آیا، کتاب آئی اور نور آیا. تو بھائی اگر کتاب اور نور ایک ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر الگ الگ ہیں تو مسئلہ ہے. اگر ایک نہیں ہے، الگ الگ ہیں تو پھر مسئلہ ہے. اگر ایک ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب بات ہے یہدی بہما. اگر بات ایک ہی ہوتی کہ نور کو کتاب مانا جائے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ کتاب کیا ہے؟ نور. پھر اس کی وضاحت کی کہ وہ نور ہے کیا؟ کتاب. تو یہدی بہی اللہ تعالیٰ کہتا، یہدی بہما نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز اور بزرگ دوستو، میرا یہاں مقصد کہنے کا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. پھر آگے رسول کا ذکر ہے. بعثت کی بات نہیں کروں گا، یہ الگ مضمون ہے. رسول کی بات نہیں کروں گا، یہ الگ مضمون ہے. لیکن سمجھنے کے لیے اتنا بات سمجھ لیں، نبی وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی خاص شریعت نازل نہیں ہوتی، کتاب نازل نہیں ہوتی. اور رسول وہ ہوتا ہے جس پہ خاص شریعت نازل ہوتی ہے اور کتاب نازل ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. اصل کام کیا ہے؟ رسول کا پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی. قرآن کی جو آیات نازل ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ نبی تلاوت فرماتے ہیں. یہ کام ہے. تو نبی والا کام کون سا ہے؟ قرآن ذکر کرتا ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی، اس کتاب کا مفہوم اور اس کا معنی صرف اتنا ہے مکتب جس میں قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی ہے. یتلو علیہم آیاتی، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے. مکتب یتلو علیہم آیاتی، اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں ایمان اضافہ کرتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کی بات کر رہا ہوں میں،
تلاوت کی جاتی ہے، ترجمہ نہیں، تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، معنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے علوم و معرفات کی بات نہیں کر رہا، اس کے نکات کی بات نہیں کر رہا، اس کے رموز کی بات نہیں کر رہا، صرف یتلو علیہم آیاتی، نبی کا پہلا کام لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کے سکھانا اور بتانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے قرآن کس طرح پڑھا جائے، نبی پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی پر یہ ذمہ داری ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا بیانا، جمع قرآن، پڑھانا بھی، سکھانا بھی، جمع کرنا بھی، تلاوت کروانا بھی، آپ کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی کروانا بھی، یہ ساری ذمہ داری اللہ نے لی۔ کس نے لی؟ اللہ۔ قرآن کہتا میں نہیں کہتا، علماء بیٹھے ہیں یہاں، ان سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتی پہلے نمبر پر مکتب ہے۔ ہم شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر میں اپنے آپ میں سمجھوں تو یہ شیطانی فربہ، شیطانی فریب، شیطانی شکار ہیں ہم۔ اگر میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، مشکات شریف پڑھاتا ہوں، یقیناً دین کی خدمت ہے، لیکن نبی کا پہلا کام کون کرتا ہے؟ جو بیٹھ کر کے مکتب میں الف با بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح سے شام تک پڑھاتے ہیں، اصل کام یہ ہے، یہ بنیاد زندہ کر رہے ہیں۔ جب یہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تب جا کر کے ان کو وہاں ثواب ملے گا۔ بخاری یہ اسی وقت پڑھے گا جب یہاں بسم اللہ درست کرے گا، الف درست کرے گا، با درست کرے گا، رحمان و رحیم کہے گا، جب یہاں یہ پڑھے گا۔ جتنا ثواب یہاں پڑھنے پڑھانے پر ہے اتنا ہی پڑھنے پڑھانے پر ثواب وہاں بھی۔ لیکن فرق سمجھیے، قرآن پڑھانا اور قرآن پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یقیناً ثواب دے گا۔ لیکن اگر بخاری شریف میں پڑھا رہا ہوں، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بخاری کے درس پر مجھے ثواب دے۔ ہو سکتا ہے میرے اندر ریا ہو سکتا ہے بچوں کے اندر ریا ہو، کیونکہ دونوں بالغ ہیں، مکلف ہیں شریعت کے، لیکن یہ معصوم تو مکلف نہیں ہوتے، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سے جب کلمے نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمانیت جوش میں آتی ہے۔ اس لیے یتلو علیہم آیاتی، نبی کے کاموں میں کہتے ہیں ہم، نبی کے کام، نبی کا کام، نبی کا پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتی۔ کسی ولی کا، کسی مفتی کا، کسی عالم کا یہ قول نہیں ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، مکتب بنیاد ہے، مکتب ایمان کی جڑ ہے، مکتب بنیاد ہے مسلمانوں کے نسل کی۔ اگر مکتب کی حفاظت نہیں کی تو اپنے نسل کے آنے والے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یتلو علیہم آیاتی، قرآن پڑھ کے سکھاتے ہیں۔ آپ کے ہاں مکتب میں قرآن پڑھ لیتا ہے، درست پڑھ لیتا ہے، مزید پڑھنا چاہے، مزید نکھار لانا چاہے اور پڑھے، اور یہ قرآن کو پڑھنے کا صرف ڈھنگ سیکھ جائے، ایک سال میں سیکھے، ایک سال والا کورس کرے تو قاری ہے، اور اگر مزید پڑھ جائے 6-7 سال کا کورس کرے تو وہ سبا قاری ہے۔ ایک طریقے سے نہیں پڑھے گا، پھر وہ 7 لہجوں میں پڑھے گا، 7 طریقوں میں پڑھے گا۔ پڑھنے کی بات ہے، صرف یتلو علیہم آیاتی، قرآن پڑھنے کی بات، اس کا شعبہ الگ، اس کا نظام الگ، اس کے کلاسز الگ، اس کی کتابیں الگ، اس کا طرز الگ، یتلو علیہم آیاتی۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب پڑھیں گے، پڑھائیں گے، دل میں ذوق کیسے آئے، دنیا سے محبت کیسے ختم ہو، اور اعمال کی طرف ہمارا رجحان کیسے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمارے دل کے اندر کیسے نیکیوں کی خواہش بڑھائے۔ اس کے لیے رسول اللہ کا کام یہ تھا۔ یہ تو رسول اللہ تھے، نبی کے سامنے کوئی بھی آتا، نبی تو زیراکس مشین تھے، کوئی آتا سیدھے نبی کے پاس جاتا، سیدھے نبی کے پاس جاتا، اور جا کر کے اس کا دل بالکل صاف و ستھرا ہو جاتا، پاک و صاف ہو جاتا۔ یہ رسول اللہ کی صفت تھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو لوگ کہتے ہیں خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے، اللہ والوں سے کیا ہوتا ہے، اللہ والوں سے یہی ہوتا ہے جب رجال اللہ کا سلسلہ بند ہے،
جب رجال اللہ کا سلسلہ بند ہے، نبیوں کا سلسلہ بند ہے، تو دلوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے، دلوں کی اصلاح کرنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جن کی نظر انسان کے دماغ پہ نہیں، اس کے دل پہ ہوتی ہے۔ فیصلہ نیت پر جب ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، دل کا تعلق نیت سے، اور نیت کا تعلق دل سے، ایمان کا تعلق دل سے، اور تمام سارے اعمال کو ادا کرنے کا تعلق دل سے۔ وضو کی نیت نہیں کی، غسل کی نیت نہیں کی، فرائض کی نیت نہیں کی، تو میرے عزیزو علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہاں کہاں نیت فرض ہے، کہاں کہاں نیت واجب ہے، اور یہ سادہ سیدھے سیدھے تعلق اس کا دل سے ہے، دل سے نیت کرے گا۔ اگر پاک صاف ستھرا دل ہے تو یقیناً اسی اعتبار سے اس کی نیت ہوگی۔ اگر دل کے اندر کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے تو دل کے اندر جتنا اللہ کا اخلاص ہوگا، جتنا اللہ کا خوف ہوگا، اسی انداز میں اس کی عبادت ہوگی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ مجاہد تو اپنے دل پہ، اپنے ہاتھوں پہ اپنا دل نکال کے جاتا ہے، وہ اللہ سے بیعت کر کے جاتا ہے، جان تیری، مال تیری، عزت تیری، سب کچھ تیری ذات پہ قربان ہے۔ جب وہ آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز کی کڑک اور ہوتی ہے، اس کا انداز اور ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو بستیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، جس علاقے میں قدم رکھتا ہے اس علاقے میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ملا صرف زبان سے کہتا ہے، زبان کے اندر کب کتنا اخلاص رہے اس کا پیمانہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو جو اثرات مجاہد کی اذان سے ہو سکتے ہیں وہ عام لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہا ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور ہے۔ نیت کا مسئلہ ہے، نیت دل سے۔ یزکیہم، پہلا کام ہوتا ہے دل کی اصلاح کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ دل ہے، دل میں ایمان، دل میں اللہ کی محبت، دل میں نبی کی محبت، دل میں دین کی محبت، دل میں قرآن کی محبت، دل میں علماء کی محبت، دل میں صحابہ کی محبت، دل میں پیغمبروں کی محبت، کتابوں کی محبت، یہ ساری چیزیں اللہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ آئیں گی کب؟ اللہ پاک ہے، ان اللہ نظیف ویحب النظافہ، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنے عمل، اپنے خوف، اپنے اخلاص کو، اپنے تقوی کو انسان کے دل میں جب رکھتا ہے، جب دل پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اس کی دھوبی گھاٹ کہاں ہے پتہ ہے؟ دھوبی گھاٹ کہاں ہے؟ کتاب اللہ پڑھنا ہے تو میرے پاس آؤ، مدرسوں میں آؤ، مکتب میں آؤ، اور دل کو صاف کرانا ہے، جس میں کتاب اللہ رکھنا ہے، جس میں سنت رسول اللہ رکھنا ہے، اخلاص رکھنا ہے، للہیت رکھنی ہے، تقوی رکھنا ہے۔ اگر یہ کرنا ہے تو اللہ والوں کے پاس جاؤ جن کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں۔ جو دل میں ہوگا وہی تو دے گا کچھ، جس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں وہ کیا دے گا؟ چراغ سے جلتے ہیں، دھوئیں سے نہیں جلتے، چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں۔ ہمیں دل کے اندر تقوی اور طہارت اور دل کی اصلاح اس وقت نہیں ہو سکتی کہ ہم خود کریں، بلکہ ہمیں اصلاح کرانی پڑے گی۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ جب پہلے کہہ دیا تھا یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اب آگے یہ یعلمہم الکتابہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں کہا دوبارہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ؟ کا مطلب یہ ہے ابھی جو پہلے بیان کیا ہے وہاں صرف قرآن پڑھنے کا ڈھنگ بتلایا گیا، اور یہاں جو بتلایا ہے قرآن میں جتنی چیزیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ہر مسئلے کا جاننا، ہر مسئلے کا جاننا، تفسیر کا جاننا، اور اسی طرح ترجمے کا جاننا، معنی کا جاننا، الفاظ کا جاننا۔ جو ایک عالم کو سکھایا جاتا ہے وہ سارے علوم سکھانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پہلے مکتب پھر مدرسہ۔
پہلے مکتب پھر مکتب کے درمیان میں یزکیہم ہے، ہو سکتا ہے طالب علمی سے آگے بڑھے، جوانی میں قدم رکھ دے، اور جوانی میں خواہشات ابھرتی ہیں جائز ناجائز ہر طرح کی، تو پہلے دل کو صحیح کرو، دل کا تصفیہ کرو، پھر جاؤ دارالعلوم ندوۃ العلماء، جاؤ دارالعلوم دیوبند، جاؤ مظاہر العلوم، دنیا کے کسی بڑے ادارے میں چلے جاؤ، جب دل صحیح ہے۔ قرآن حدیث میں امام بخاری نے سب سے پہلے جو حدیث ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات، وہ نیت کا تعلق اسی دل سے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کو بھی ہم تک بھیجا، اور کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کو بھی بھیجا، یعنی پیغمبروں کو بھیجا تو پیغمبروں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، یعنی پیغمبر ہی اللہ کی کتاب کو سمجھا سکتا ہے، اور دنیا کوئی بھی ہو اور دنیا کا کوئی انسان کوئی طبقہ ہو اکیلا کتاب کو نہیں سمجھ سکتا جب تک رسول اللہ اور اسی طرح رجال اللہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انسان کو نہیں سمجھائے گا، کتاب کے ذریعے سے اس وقت تک نہیں آ سکتا۔ تو اس مہینے میں سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں، اسی مہینے میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی، وہ ایک ذریعہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک ذریعہ تھا۔ نبی کی ولادت نہ ہوتی تو نبی ہم تک آتے، ذریعہ تھا۔ نبی کی ولادت ہوئی، ذریعہ تھا۔ اصل کیا تھا؟ نبی پر نبوت کا جاری کرنا، اصل نبی پر نبوت کا جاری کرنا، کتاب کا سمجھانا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنی اسی آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ تلاوت کرنا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ تزکیہ کرنا، دلوں کو صاف ستھرا کرنا، اصلاح نفس کرنا۔ تیسرا کام کیا بتایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب میں جو بھی اللہ نے نازل فرمایا، جو مسائل عقائد جو چیزیں بیان کی، وہ بھی اللہ کا نبی سکھایا اور سکھائے گا۔ آگے ذکر کیا والحکمت، کتاب کے ساتھ میں کیا بیان کی؟ حکمت۔ نبی قرآن میں جو اترا ہے وہ بھی بیان کرے گا، وہ بھی بتلائے گا، اور نبی سنت بھی بتلائے گا۔ کتاب اور سنت کے بغیر شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی کی خاصیت ہے۔ تو انشاءاللہ اس مکتب میں پیارے پیغمبر پر جب پہلی آیت نازل ہوئی، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ہجرت جب ہوئی، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور دنیا جانتی ہے ہجرت میں نصرت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نبی ہجرت کر کے گئے، مدینہ مدینہ بن گیا۔ نبی ہجرت کر کے گئے، کل کو یثرب تھا آج مدینہ ہو گیا۔ نبی ہجرت کر کے گئے، اور دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے منظم انداز میں حکومت کی باغ و ڈیل اللہ کے نبی نے ڈالی، اور وہ مدینے کی ریاست 9 لاکھ مربع میل پر نبی نے پیغمبر نے اپنے ایک ایک صحابی کو دنیا چلنے کا اور دنیا میں رہ کر کے دین پر عمل کرنے کا، حکومت کرنے کا، حکومت کا نظام قائم کرنے کا، لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف قائم کرنے کا، اللہ کے قانون اور دستور کو زمین پر نافذ کرنے کا، 9 لاکھ مربع میل پر 23 سال کی قلیل مدت میں وہ انقلاب پیدا کیا ہے، جو ہم سب کے لیے آج کے دور میں سبق ہے کہ ہماری زندگی 60 سال گزر جاتی ہے، جس نبی کی تعلیمات ہم میں انقلاب پیدا کرتی ہو، قوموں میں انقلاب پیدا ہوتا ہو، لوگوں کو اقتدار و حکومت نصیب ہوتی ہو۔ آج 70 سال 80 سال ہو جاتے ہیں، نبی کی تعلیمات سے محروم ہیں۔ قومیں اسی وقت انقلاب پا سکتی ہیں جب رسول اللہ کی تعلیمات کو، کیونکہ نبی ہمارا انقلابی تھا، ہر پیغمبر کا صحابی انقلابی تھا، کتاب انقلابی ہے۔ نبی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ انقلابی ہے، نبی کے سارے صحابی انقلابی ہے۔ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی انقلابی ہے، جن تعلیمات کو مانتے ہیں وہ تعلیمات انقلابی ہے۔ ہم کہیں نبی کی تعلیمات ہم سے وابستہ نہیں ہے، اس لیے تو ہم میں انقلاب نہیں آتا۔
ہم نبی کی تعلیمات سے کوئی سروکار ہی رکھنا نہیں چاہتے، ہم اس سے کوئی تعلقات ہی رکھنا نہیں چاہتے، اپنی نجی لائف اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ اور جب تک اس طرح گزارتے رہو گے خدا کی قسم دنیا کے کسی کونے میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اور اگر انقلاب کی سچی تصویر دیکھنا ہے پڑوسی ملک میں دیکھ لینا، جو بخاری اور مسلم اور ترمذی کے حافظ ہیں، جب انہوں نے نبی کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھنا شروع کیا تو 57-58 ملک جو کفر کے بھرے ہوئے لوگ تھے انہوں نے گھٹنے ٹیکے، اور رسول اللہ کی تعلیم انقلابی بن کے آئی، اور وہ بھی انقلابی بن کے آئے، اور پوری دنیا کو وہ تھپڑ رسید کیا اور دنیا کو بتلایا میرا پیغمبر انقلابی تھا، اور پیغمبر کے ماننے والے ہر زمانے کے امتی انقلابی ہے۔ شرط یہ ہے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے، انقلابی بنو گے انشاءاللہ۔ آپ عمل کر کے دیکھیے، آپ کا معاشرہ انقلابی ہوگا، آپ کا مدرسہ انقلابی ہوگا، آپ کی تنظیمیں انقلابی ہوں گی، آپ انقلابی ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔